ایک بڑی خبر آپ کے صوبے کی تو یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا اتحاد یا معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ جو اتحاد اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ معاہدہ ہوگا، مولانا صاحب کے سائن بھی ہوں گے، خان صاحب کے سگنیچرز بھی ہوں گے۔ یہ تو بڑی ایک پریشان کن صورتحال گورنمنٹ کے لیے بننے جا رہی ہے، دونوں اکٹھے ہو گئے تو بڑا ٹف ٹائم نہیں ملے گا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پولیٹیکل چیزیں اور پولیٹکس میں دیکھیں اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، اور ماضی میں مولانا صاحب ہمارے اتحادی تھے کافی جگہوں پہ، اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی، اور ہم سے علیحدہ بھی ہوئے مختلف سیاسی جماعتیں۔ جب پی ڈی ایم میں اور اس میں جب مولانا صاحب ہمارے اتحادی تھے، ہمارے ساتھ مینگل صاحب تھے یا چغزی صاحب تھے، تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، مطلب چمک کے ذریعے آتے ہیں اور جو نقلیں اتارتے تھے چادریں پہن کے چغزی صاحب کی یا باقیوں کی، اچھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وہی عمران خان صاحب ان کے ساتھ معاہدہ سائن کریں گے اور ان کو بولیں گے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کے وہ نام بگاڑتے تھے۔ مولانا صاحب کے لیے بھی تھوڑی بہت مشکلات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں کیسے کتابیں کھولی ہوئی ہیں اور نسخے بنا رہے ہیں اور لائبریری کھولی ہوئی ہے، کیسے میں یہودی ایجنٹ کو مسلمان ایجنٹ یا مسلمان قرار دوں، کیونکہ بہت سی چیزیں اس وقت بھی مولانا صاحب نے کی تھیں۔ لیکن پولیٹکس ہے۔ آپ کی بھی نون لیگ کے ساتھ بڑے سخت قسم کے ڈیفرنس تھے، لیکن پی ڈی ایم میں آپ بھی اکٹھے ہو گئے تھے نا، پی ڈی ایم میں ابھی بھی آپ اکٹھے ان کے ساتھ، تو وہ بھی ہو گئے۔ دیکھیں مجھے جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک جمہوریت پسند شخص ہے، جمہوریت میں ان کی قربانی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے وتیرے پہ پی ٹی آئی کے یوتھی کے طور پر کام کریں گے۔ بلکہ اگر وہ ادھر شامل ہو تو مجھے امید ہے کہ وہ یوتھیوں کو جو ہے اپنے پارٹی کے کارکنوں کی طرح ان کو ایک اچھے اس پہ ٹریک پہ لے کے آئیں گے۔ پولیٹکس سے کبھی ہمارے اتحاد ہوتے کبھی نہیں ہوتا، تو ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، اور ہم اس دن کے انتظار میں کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما اور خاص کر میرے بڑے چہیتے وزیر اعلیٰ ایک ٹریک پہ ایک سٹیج پہ ہوں گے اور آپ کو ہاتھ ویو کریں گے، آپ کو انٹرویو دے رہے ہوں گے۔ وہ ایک منظر کشی میں کر رہا ہوں نا۔ آپ بھی تو اس ٹرک پہ نہیں چڑھ جائیں گے کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں جا کے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس ٹرک پہ، دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتے نہیں ہیں، ان میں پولیٹیکل ویژن ہی نہیں ہے، ان میں پولیٹیکل بات ہی نہیں ہے جو پولیٹیکل لوگ جس طرح سے کرتے ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیں مجھے کہ ویسے خان صاحب کو تو بڑی امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، آج کل وہ جیل سے بیانات بھی یہی دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ دیکھیں خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور پولیٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ خواب تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انہیں نظر آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ واقعتاً آپ چھوڑنے لگے نون لیگ کو؟ پتہ نہیں ہے، تو مجھے تو اتنا وہ علم نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ایسی بات ہے۔ اتحادیوں میں آپس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، فاصلے بھی بڑھتے ہیں، نزدیکیں بھی ہوتی ہیں، کبھی دوریاں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی موڑ ایسا کوئی ہے نظر آ رہا ہے جس میں اتحادی حکومت آپس میں علیحدہ ہو۔ یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد نون لیگ کو نہیں چھوڑ رہی؟ دیکھیں اگر کیٹیگوریکل ورڈ اب کہہ رہے نہیں چھوڑو، یا کوئی ہے موجود امکان آپ اگر اس پہ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ دو تین چیزیں، اگر آپ کہیں کہ لوڈ شیڈنگ پہ بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے اختلافات پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، بالکل ہے۔ اگر آپ بجٹ میں جو ہے اگر کچھ ایشوز ہیں اس پہ بات کریں، بالکل ہیں۔ تنخواہیں بڑھانے سرکاری ملازمین کی 25% کریں، اس پہ ہے۔ فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز پہ ہے، کیونکہ فاٹا اور پاٹا کے لوگ ٹیکس جو ہے وہ اس وقت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مختلف ایشوز ہیں، ہم بیٹھ کر اور اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر دوسرے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ بجٹ کے اوپر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تھا، پھر شکوہ کیا گیا اسپیکر ریاض صادق صاحب سے کہ ہمیں بجٹ میں بالکل اعتماد میں نہیں لیا، ہم کی اتحادی حکومت کے میں نہ لائے، اور پھر چائنا سے شہباز شریف صاحب نے مجبوراً جو ہے وہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیپلز پارٹی کو بریف کروایا۔ دوسرا جو ہے پنجاب میں حتیٰ عزت والے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لی، پھر پتنی آپ نے راستہ دیا یا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا کیا ہوا ہے، میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا ابھی۔ پھر بلاول بھٹو زرداری کا شرجیل میمن کو خان صاحب کے والد سے جو ہے وہ مزید بات یا پریس کانفرنسز کرنے سے منع کرنا، بھائی آپ چھوڑیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ وہ نون لیگ کا مسئلہ، حکومت کا مسئلہ، سب کا مسئلہ، آپ کا مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ بھائی کچھ ڈفرینسز ہیں جس پہ خان صاحب بینک کر رہے ہیں بڑا ہیویلی، بھائی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے عید کے بعد۔ امید پہ رہے فی الحال۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی حکومت اعتماد میں لے گی، ہماری جامعات ہے، اور وہ اعتماد میں نہیں لے گی تو کیسے چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو اب کانفرنسز ہیں، میٹنگز ہیں، ویڈیو لنکس پہ بھی ہوتی ہیں، ہماری پاکستان کے اندر بھی کبھی کبھی میٹنگز جو ہے جی ہاں وہ تو ہے ماضی میں ہوتی ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی اسکائپ پہ اور ویڈیو لنک پہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ وہ شرجیل میمن کے حوالے سے وہ کوئی اور بات تھی، اس پہ یہ نہیں تھا کہ آپ ٹھیک ہے وہ ایشو ہے، عمران خان کا ایشو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے،
9 मई का इशू है, 9 मई में जो लोग मुलविस थे वो इशू है, बाकी उन्होंने जो काम किया वो भी इशू है, उसका फैसला अदालतों ने करना है। लेकिन उनको ये कुछ कहा गया था कि आप फोकस करें सिंध के कुछ इशूज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमने जिन लोगों ने वोट दिया, जिन्हें हम पे एतमाद किया है, वो हमारी पहली प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस हम किसी और चीज़ को रखेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने की है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जी। और दूसरी बात, तीसरा, हाँ, गवर्नर पंजाब के हवाले से आपने कहा, देखिए गवर्नर पंजाब ने ईरान जाना था। मैं उनसे पिछले दिनों मिला था तो उन्होंने कहा था क्योंकि वो ईरान के प्रेसिडेंट की जो है वो शहादत हुई, उसके बाद वो उनके स्केड्यूल थोड़े बिजी थे तो उस वक्त मैं नहीं जा सका मौका से। तो अभी उनका एक प्लान विजिट था, इसमें ये नहीं है गवर्नर पंजाब चले गए और साइन कोई और चले गए, ऐसी चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने गालिबन अपनी रिजर्वेशन एज ए गवर्नर की भी, मैं भी अपनी रिजर्वेशन कहूँगा कि जब तक आप उनको एतमाद में स्टेक होल्डर्स को नहीं लेते और बिल लेके आते हैं तो मसाइल होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि उन स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था, जिनको नहीं लिया गया, तो ये बड़ा एक मतलब है कि मैं समझता हूँ कि उनके साथ जाती हुई। आपकी पार्टी ने डबल गेम नहीं की पंजाब के अंदर हद तक इज्जत के मामले के ऊपर? स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले, गवर्नर ने यहाँ तक कहा जी बिल को जो है वो इस पर नजरसानी भी होनी चाहिए, इस तरह की बातें करके बाद में वो छुट्टी पे गए, रास्ता दे दिया, नून लीग को साइन कर दिया। वो पाबंद करके भी जा सकते थे, जब तक मैं वापस नहीं आता बिल पे साइन मत करें। नहीं, उसके अपने कुछ देखें, आप भी गवर्नर सर, आप अगर कहीं छुट्टी पे जाते हैं, आप स्पीकर को क्या पाबंद नहीं कर सकते कि मेरे पास अगर आप आते तो आपने कम से कम ये वाला काम आपने नहीं करना? नहीं, ऐसे सच नहीं होता। जो एक्टिंग गवर्नर आते हैं वो ऑफिशियल वर्क, डे टू डे वर्क जो होते हैं वो करते रहते हैं। उसमें ये नहीं सकते कि आप ये फाइल नहीं करेंगे और ये फाइल करेंगे और ये पिक एंड चूज आप नहीं करेंगे। गवर्नर मना कर सकता है ना। मेरी एक पोजीशन है इस मामले की, देखें वो देखें वो अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि मैं जब तक नहीं हूँ तो कोई फाइल वर्क नहीं होगा। फाइल वर्क तो बाकी स्पेसिफिकली वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नहीं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं सकते कि जब तक मैं ना हूँ आप किसी को दफ्तर में नहीं छोड़। एक्टिंग जो गवर्नर होता है, एक्टिंग जो प्रेसिडेंट होता है, जो भी एक्टिंग काम करते हैं उनके लिए जो है तकरीबन डेली ऑफिस वर्क जो है वो सर ज़ाहिर नजर ही आ रहा है कि डबल गेम की पीपल्स पार्टी ने। थोड़ी सोच है ना, बाकियों को कहा स्टेक होल्डर्स को जी हम जो है सबको एतमाद में लेंगे, नजरसानी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन खामोशी से रास्ता दे दिया नून लीग को। ये गवर्नर साहब छुट्टी पे गए, साथ ही आके नून लीग के उसी स्पीकर साहब मलिक अहमद साहब जो बिल पास करवाते नीचे से आके वो कायम गवर्नर बन के बिल पे साइन करके ओके कर देते हैं। आगे और भी बिल आ रहे हैं, फिर देख लेंगे। जी आगे और भी बिल आ रहे हैं, कोई छुट्टी की ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये छुट्टी की ऐसी बात नहीं जिस पे आप कह रहे हैं कि जो चले गए और कोई हाथ दिखा गए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको ऑलरेडी एक प्लान विजिट था, उसके लिए गए। कोई स्पेसिफिकली अगर छुट्टी लग जाती तो साथ ही मुल्क जो है ना वो नियरेस्ट दुबई था, चले जाते, 2 दिन गुजार के आ जाते। उनका अपना ही प्लान था ईरान जाने का, और अक्सर वो आपको पता है कि ईरान इराक जाते रहते हैं गवर्नर पंजाब साहब, तो उसी हवाले से गए। ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, ये जो बात हो रही थी ऊपर, ये जो हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बजट के बाद हुकूमत छोड़ने के वाले से, उस पर कैटेगोरिकल वर्ड जब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहे या आप रूल आउट नहीं करेंगे? मैं ज़्यादा क्योंकि पार्टी मीटिंग्स में नहीं होता, मैं गवर्नर बन चुका हूँ, ज़्यादा पार्टी मीटिंग्स में नहीं होता। एज सच अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो जो हमारा पार्टी का जो मैं देखता हूँ और हमेशा हमने किया है, पार्टी की सीसी ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, ये बताइए ये केपी में क्या चल रहा है? गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कौन सी लड़ाई? वो जो अल्फाज जिस तरह के इस्तेमाल किए वज़ीर आला केपी ने, गंडापुर साहब ने, फिर आपने भी आगे से जो है सख्त अलकाबात से पुकारा। मैंने क्या ये मामला, ये कातिल शातिल इस तरह की बातें आपने की, ये सियासी से ज़्यादा पर्सनलाइज किस्म की लड़ाई बनती जा रही है। नहीं समर, मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ जब वो केपी के वज़ीर आला जब स्टेटमेंट देते हैं ना, और वो जब भी शहद का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका जो है ना वो बयान जब देते हैं शहद के मिकदार ज़्यादा होने से, तो उस पर का जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी वजह से वो देते हैं, तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कॉमेडी शो में देख रहा हूँ। अच्छा, और जब आप बड़े छोटे लोगों को बड़ी सीटों में बिठा देते हैं, जैसे माजी में मिसालें देते हैं कि छोटे लोग बड़ी सीटों पर बैठ गए, तो वो प्रैक्टिकल मिसाल ऐसी होती है। दूसरी, मैं देखें, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो आप हर किसी जमहूरी हक़ है कि जाके मुझके ऊपर कोई केस कर दें। वो कहते हैं यार ये देखें 10 साल इन्होंने हुकूमत की, 5 साल इनकी हुकूमत, 4 साल मरकज़ में रही, सूबे में इनकी हुकूमत रही, इनको जेल भी हासिल थी। अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो हमें फांसी चढ़ा देते। और मैंने हमेशा चैलेंज किया था उनको कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, आप आज़ाद हैं, करें जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। सारे इदारे इनके साथ थे। उस वक्त तो कहते थे कि नैब फ़लाँ तारीख को फ़लाँ को पकड़ेगा, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ को पकड़ेगा। जरूरत नहीं हो सकी कि मेरे खिलाफ कोई चीज़ साबित कर सकते। दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी किसी को गलत कहा नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बड़ी बातें करते हैं, हमेशा GIT की बातें करते हैं। तो हमारे भी एक मुतालबा है डी खान की आवाम का। एक सानिया कुलाची हुआ था जिनमें इनका अपना ही वजीर जो है वो शहीद हुआ था, इसरार गंडापुर। उसका भाई आज भी सरकारी मुलाजिम है, डायरेक्टर FIA है। उसने 164 का बयान रिकॉर्ड करा है, और 164 का बयान आपको पता होगा कि अदालत में रिकॉर्ड होता है, और वो इल्ज़ाम लगाया है। मैं कहता हूँ गलत इल्ज़ाम है।
آج ثانیہ کلاچی کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ یہ تو ملوث نہیں ہے، ان ساتھ بیٹھ کر ایک ایسی جی آئی ٹی بنائے جس میں ہائی کورٹ کے ججز موجود ہوں، تاکہ یہ ٹوٹلی صاف ہو جائے نا. کیوں اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسایا ہوا ہے؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو منسٹر جو ہے وہ شہید ہوئے اس کا میں قاتلوں سے بدلہ لوں گا یا ان کے قاتلوں کو بے نقاب کروں گا. جو اب نہیں کرتے تو پھر کوشچن مارک ادھر آتا ہے کیونکہ ان کے لواحقین نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، ہم نے نہیں لگایا. اور میں بھی نہیں، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ جب 164 کا بیان عدالت میں ہے، یہ تو ڈگریاں دیتے ہیں لوگوں نے، یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ فلانا ہے. ان کے اوپر تو پریکٹیکلی عدالتوں میں. اور مجھے بتائیں ہمارے وزیر اعلیٰ موصوف صاحب جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو کون سے اچھے کیس میں جاتے ہیں؟ کبھی شہد کی بوتل پہ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے قتل کے الزام میں جاتے ہیں، کبھی 9 مئی کے حوالے سے جاتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں ہے اچھا جو جس پہ وہ گئے ہوں. تو لہٰذا میں اسی لیے کہہ رہا تھا اس میں اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں بیلٹ باکسز اٹھا کر بھاگ رہے تھے اپنے پولنگ اسٹیشن سے. وہاں پر ایک اور جو ہے عمر ANP کے سربراہ لیڈر وہاں پر شہید ہوئے تھے، عمر خطاب شیرانی صاحب، اس کے بیٹے نے ڈائریکٹ اس کے اوپر الزام لگایا. کسی اور پہ کیوں نہیں لگاتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پرسنلائز کیوں ہوتا جا رہا ہے معاملہ؟ یہ سیاسی لڑائی، سیاسی بیانات ہوتے ہیں، معاملہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ان کی طرح بہت ہی پرسنلائز قسم کا ہو گیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، باقی تو چھوڑ دینا، یہ بیانات ہے نا، آپ تو شو میں اس کو بلا لیں، میں اس کے ساتھ مناظر کے لیے مناظر کرتا ہوں اس کے ساتھ. اچھا یس. کس چیز پہ کریں گے مناظر؟ جس ایشو پہ اس کو اتھارٹی جو کہے کہ میں اس پہ مجھے عبور حاصل ہے میں اسی پہ مناظر کرتا ہوں. چلیں جی، ہم اپنے پلیٹ فارم سے، لیکن آئے گا نہیں، بولے میں کیوں بیٹھوں اس کے ساتھ، یہ ہوگا وہ ہوگا. علی بن گھنڈا پور صاحب کو ہم جو ہے وہ یہ دیتے ہیں جناب کے جو مناظرے کی دعوت جو ہے دیتے ہیں کہ کنڈی صاحب نے، گورنر خیبر پختونخوا نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں مناظرے پہ. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اور ٹاپک بھی اپنا چنیں، جب چاہیں جس دن چاہیں انہیں مناظرے کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ آ کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جو ہے نا وہ مضمون بھی اپنا چن لے کس پہ کرنا ہے اس نے. اچھا مضمون ان کا، ٹاپک ان کا، لیکن بھاگیں مناظرے پہ نہیں آئیں گے، وہ ہائی وے کی طرف بھاگیں گے، نہیں آئیں گے. اچھا نہیں آئیں گے. اچھا مجھے وہی میرا جو سوال تھا کہ یہ پرسنلائز اتنا کیوں ہے معاملہ؟ وہ اتنے زیادہ پہلے بھی گورنر رہے ہیں، دوسرے غلام علی صاحب تھے، کبھی ان کے بارے میں انہوں نے کوئی سخت بیان نہیں دیا. تو یہ آپ جب سے آئے ہیں یہ لڑائی ذرا تیز ہوئی ہے وفاق کے ساتھ لڑائی تو تب بھی تھی ان کی، آپ چلنے کے بعد معاملہ تیز کیوں ہوا؟ مجھے نہیں پتا. میں تو جب اوتھ ٹیکنگ میری تھی اور اس کے بعد میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آپ کے سامنے تھی 3-4 چینل سے میں نے کہا میں تو صوبے کا وکیل جو ہے وہ بن کے یہاں پر آیا ہوں اور صوبے کا اور میں کبھی بھی مرکز اور صوبے کے درمیان حالات خراب نہیں کروں گا. وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے درمیان حالات خراب نہیں ہوں گے اور ہم صوبے کا مقدمہ لڑیں گے. صوبائی حکومت کا ایشو ہوگا. SIFC میں ایشو آیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے. میں نے کہا اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام لکھا ہوا ہے تو واٹ ایور ہو ایور ہی از ہی ہیز ٹو بی دیئر. باوجود اس کے کہ اس کے بعد دیکھیں ہمیشہ یہ دھمکیاں دیتے تھے میں یہ کر دوں گا، بجلی بند کر دوں گا. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ نے اگر کیس اپنا صوبے کا لڑنا ہے تو آپ نے دلیل اور دلائل سے لڑنا ہے. جب وہ SIFC کے میٹنگ میں آئے، محسن نقوی صاحب کے آفس گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی، لغاری صاحب بیٹھے، کچھ نہ کچھ ہمارے جو ہے وابڈا کے لوڈ شیڈنگ کے مسائل حل ہوئے. تو میں ان کو مشکور ہوں کہ میری بات انہیں تھوڑی بہت مان لی. ان کو جا کے پھر وہ اسی محسن نقوی کے اوپر جن کے اوپر بہت سے کوشچن مارک کی پارٹی کے تھے اور ان کے تھے، انہیں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی، اویس لغاری صاحب کے ساتھ کی اور تھوڑی سی ریلیف حاصل کی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا جو مقدمہ ہے خیبر پختونخوا کا، آپ کے جو ایشوز ہیں ان کے فورمز ہیں، فورمز میں اپنی تیاری کر کے جائیں، اپنا مقدمہ لڑیں، دلیل اور دلائل سے لڑیں، آپ کو چیزیں حاصل ہوں گی. اگر آپ دھمکیاں دیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، زیرو. آپ نے انہیں دعوت دی تھی کہ آئیں کھانے پہ آئیں، مل کے بیٹھتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں، مل کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں. انہوں نے آپ کی KP ہاؤس میں پہلے انیکسی آپ کی بند کر دی، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بجلی وغیرہ بند کر دوں گا، کھانا پینا سارا کچھ، اور سڑکوں پہ لے آؤں گا گورنر کو. تو اب بھی وہ آفر ہے اتنے سخت ایک موقف کے بعد بھی؟ وہ بڑے اچھے کہتے ہیں میں بڑا گھوڑا دوڑاتا ہوں، تو ناچنے والے گھوڑے جو ہے نا وہ میدان میں نہیں دوڑتے. اچھا وہ صرف ناچتے رہتے ہیں. میدان حاضر ہے، کر لیں جو کرتے ہیں. انیکسی تو بند کر دی انہوں نے KP ہاؤس کی. نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آرٹیکل 121 اور 122 کی ایک پیج کی کاپی نکال لیں، اس کا اردو ترجمہ اور پشتو کر کے ان کو بھجوا دیں یا پڑھ کے ان کو سنوا دیں اس میں کیا لکھا ہے. میں جو کچھ بھی کروں گا آئین اور قانون کے مطابق کروں گا. میں کبھی بھی آئین اور قانون سے باہر بات نہیں کروں گا. وہ ایک سوئچ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس سوئچ ہے، یہ جو بجلی کے والے سے بات ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایک بٹن میرے پاس بھی ہے، وہ میں نے بند کر دیا تو سب کچھ بند ہو جائے گا. تو زرداری صاحب نے تو کہا گورنر راج از ناٹ این آپشن، اس طرف نہیں جانا. تو آپ اس کے علاوہ پھر کون سا بٹن آپ کے پاس؟ میں تو کوئی گورنر راج کی بات کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بٹن جس میں سب کچھ بند ہو جائے گا وہ گورنر راج کے علاوہ تو کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بٹن سوئچ آن آف ہوتا ہے. میں میرے پاس ایک بٹن جو صرف آف ہوگا پھر آن نہیں ہوگا. بعد میں لبرٹی حاصل نہیں ہوگی اس کو آن کیا جائے. سر وہ تو گورنر راج ہے اور تو کوئی نہیں. آپ کے پاس گورنر راج کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سر آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ تو آپ کی تجزیہ ہے نا. نہیں، میں
آئین اور قانون کے اندر جو آپشنز ہیں آپ کے پاس، میں اس کی بات کروں گا، وہ بٹن میں آپ کو اپنا بزنس سیکرٹ بتاؤں، میں بتا رہا ہوں کہ وہی ہے، یہ آپ کی تشریح ہے، اس کے علاوہ کوئی یہی نہیں ہے، تشریح ایک نظر آ رہی ہے، بندہ اس کے مطابق یہ آپ کی تشریح ہے نا، میں تو نہیں کہا نا، میں کیوں بتاؤں آپ کو اپنی بزنس سیکرٹ، لیکن اس میں اتنی جرت بھی نہیں ہے، اچھا اس پہ بس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ بٹن سوئچ آف آن کر لے. جب اس کو بتائے گا کہ تمہارے پاس یہ اختیار نہیں، پھر جا کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور لغاری صاحب بیٹھ کے انہوں نے اپنی عزت بچائی کہ ایسے نہ ہو کہ عزت میری پامال ہو جائے اور میں جا کے اپنی عزت بچا لوں. وہ تو پہلے بھی انہوں نے کر لیا، تو پھر کون سی روشن نہیں بات پہلے بھی انہوں نے کر لیا ہے. ابھی یہ 2 ہفتے پہلے ان کے ایک ایم پی اے نے جا کے گریڈ بند کر دیا تھا. جا کے میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں کہتا ہوں گھس کے جا کے گریڈ سے چلوائی اپنی بجلی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے صوبے کی پولیس کی نااہلی ہے. اگر ایک ایم پی اے ہو یا فیصل کریم کنڈی ہو یا سمر عباس ہو، اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر ہو، اور میں آئی جی سے کہوں گا اور میں اس سے بات بھی کروں گا، انہوں نے اس کے خلاف کارروائی نہیں لی ہے تو اس نے پولیس کے ساتھ کیا ایکشن لیا ہے. اگر پولیس نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے غیر ذمہ داری کا کام کیا ہے. اور پولیس کی اگر بات آ گئی تو یہ جو وزیر اعلیٰ موصوف صاحب بڑے کہتے تھے کہ ہم نے 10 سال یا 9 سال جو بھی ٹائم دیں ہم نے پولیس کو غیر سیاسی بنا دیا ہے، لیکن جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا اس پولیس سے جو ان کے ساتھ کیا، اور جب ان کے ویڈیو پیغامات آتے ہیں کہ ہم جب باہر آئیں گے تو پولیس کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، ایک پہ ہاتھ اٹھائے، جرت نہیں ہے کہ پہ ہاتھ اٹھا لے. ذرا بتا دینا ان کے لوگوں کے اوپر جو کچھ ہوا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں جرت بھی نہیں ہے کہ ایک پولیس والے کو کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے وہ کر لے. غلط کام اگر کیا ہے ہم کہتے ہیں کمیٹی تو بنائی تھی انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے. تحقیقات میں یہ ہے کہ بندے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں کس نے کیا کیا کیا، کس کو نہیں پتا. وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے سخت خانے میں ڈال دیا جائے. کس کو نہیں پتا. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ان کے معاملات سیٹ ہیں. کہاں سیٹ ہیں؟ کس کے؟ گھنٹا پور صاحب کے. محسن نقوی کے مرید ہیں سنیں. اچھا کس طرح کے؟ جیسے میں آپ کا مرید ہوں. ہمارے مرید اچھا تو یہ بتائیں مجھے فائنلی کہ زرداری صاحب مفاہمت کے چیمپئن مانے جاتے ہیں، کوئی مفاہمت کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں سنجیدہ؟ دیکھیں بات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بات ہوئی کہ یہ جو اسٹیل میٹ ہے سیاسی اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مذاکرات بات چیت انہوں نے بیان دیا لیکن کیا نہیں ہے. ہوگا ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ خیر نقصان تو ملک کا ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے ماضی میں بڑی مفاہمت کی. 2000 اگر آپ دیکھیں 8 میں جب ہماری حکومت آئی اس نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، پھر اس نے NFC ایوارڈ کیا، پھر اس نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی فیڈریشن کی. اس نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ ماضی میں کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے نہیں کیے ہوں. لہٰذا انہوں نے دیکھیں سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، انہوں نے یہ چیزیں کی، آئینی ترمیم کی. ان کے پاس آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک شخص ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے جو اس ملک میں مفاہمت کرا سکتا ہے. تمام قوم کی اور تمام اداروں کی نظریں ان کے اوپر ہیں اور شاید وہ کر رہے ہیں، شاید وہ کر رہے ہوں، لیکن جب ٹائم آئے گا تو پتہ چل جائے. نہیں سمجھو کچھ متحرک ہیں وہ ہمیشہ پسے پردہ متحرک، وہ ہمیشہ متحرک ہوتے ہیں اور وہ دوستوں کے دوست مانے جاتے ہیں. وہ پتہ ہے کہ مخالفین بھی ان کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. فی الحال تو پی ٹی آئی کری، ہم تو بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ. 3 جماعتوں کی وہ جو بات کرتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، ان سے ہم بات سنو. پہلے تو جمہوریت کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تھے اور بینگل صاحب کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تھے، MQM کے ساتھ بھی نہیں کرتے، پرویز الہی کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تھے. یار ان کی صرف باتیں مانا کرو اور پتہ کرو کہ ان کی بات کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے. اور یہ بتائیں کہ گورنرز والا جو تقرری والا چیپٹر کلوز ہو گیا نا، یا سندھ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے؟ چونکہ اس پہ اعتراض تھا پیپلز پارٹی کو. نہیں پیپلز پارٹی کا ایسا سچ کوئی اعتراض نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی نے اپنے پنجاب اور KP کے گورنر لگا لیے ہیں اور سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے نا، اس لیے آپ سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ. آپ کو اعتراض ہے وہاں پہ کامران ٹسوری صاحب پہ، آپ وہ ٹسوری صاحب بھی رہیں گے وہاں پہ؟ نہیں پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ نہیں ہے. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں PMLN نے ایگری کیا تو آپ بلوچستان کی اور سندھ کی جو ہے گورنرشپ ہو PMLN کے کوٹے میں ہے. صحیح ہے. PMLN کی مرضی جس کو وہ دیں. اگر وہ ٹسوری صاحب کو کنٹینیو کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو مرحلہ گورنرز والا ہو گیا. اب اگلا مرحلہ کابینہ میں شمولیت کا پیپلز پارٹی کا پہلے پنجاب میں آ رہے ہیں سینٹر میں آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ OVCC نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی کی. جب بھی ایسا مجھے تو نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا کہ ہم جا رہے ہیں.